اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین یجزم المضارع بإن مضمرۃ وجوبا فی جواب طلب بجمیع انواعہ التي تقدم ذکرها فی باب النواسب ما عدا النفی بشرط ان یکون الجواب مجردا من الفاء والواو مسببا عما قبلہ۔ فرماتے ہیں کہ فعل مضارع ان کے ذریعے مجزوم ہوتا ہے، آیا وہ ان لفظی ہوتا ہے یا تقدیری ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ ان تقدیری ہوتا ہے، اور یہ جزم مضارع ان تقدیری کے ذریعے واجب ہوتی ہے۔ کس چیز میں؟ کون سی چیز مجزوم ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جواب۔ ٹھیک ہے، کس مقام پر؟ کہتے ہیں جب طلب کا جواب ہو۔ طلب سے مراد یعنی فعل طلب۔ فعل طلب فعل امر بھی ہو سکتا ہے، فعل نہی بھی ہو سکتا ہے، استفہام بھی ہو سکتا ہے، تمنی ترجیح بھی ہو سکتا ہے۔ جو طلب کا حصہ ہیں پہلے بیان ہوا ہے کہ کون کون سی چیزیں طلب کو شامل ہیں۔ طلب فعل طلب کس کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا اسی بات کو دوبارہ تھوڑا سا الفاظ کو الٹ کر بیان کرتے ہیں کہ اگر طلب میں سے کسی بھی طلب کے جواب میں فعل مضارع آئے تو وہ فعل مضارع ان مقدرہ کے ذریعے مجزوم ہوگا۔ حل ہے؟ مثال دے رہے ہیں کہ اطلب تجد، یہ تجد ہمارا شاید مثال ہے۔ تجد اطلب کے جواب میں آیا ہے۔ اطلب امر ہے فعل طلب، تم طلب کرو تو پالو گے۔ تجد فعل مضارع ہے جو امر یعنی طلب کے جواب میں آیا ہے، ان مقدر کے ذریعے یہ مجزوم ہے۔ آگے سمجھ بات کی؟ لیکن ایک شرط ہے فعل مضارع کے مجزوم ہونے کی، ایسے فعل مضارع کے مجزوم ہونے کی ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ یہ فعل مضارع فا اور واو سے خالی ہو۔ اگر اس پر فا یا واو داخل ہو جائے تو یہ پھر مجزوم فعل مضارع مجزوم نہیں ہوگا۔ اگر جواب فا یا واو کے ذریعے واو کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، اس پر فا یا واو داخل ہوگی جواب کے اوپر، تو وہ منصوب ہوگا۔ کس کے ذریعے منصوب ہوگا؟ ان مقدرہ کے ذریعے منصوب ہوگا۔ ایسے میں بس موضوع مطلب بیان ہو گیا ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یجزم المضارع بین، مضارع مجزوم ہوگا ان کے ذریعے، مضمرتین وہ ان مضمرہ ہوگا، ان مضمرہ کے ذریعے مقدرہ کے ذریعے مجزوم ہوگا، وجوباً وجوبی طور پر، فی جواب طلب، طلب کے جواب میں، جب طلب کے جواب میں فعل مضارع آئے تو مجزوم ہوگا۔ بجمیع انواعہ، طلب کی تمام قسمیں، اللہ تقدم ذکر، جن کا پہلے ذکر گزر چکا باب نواسب میں، ما عدا النفی، نفی کے علاوہ، بشرط یکون الجواب مجردا من الفاء والواو، شرط یہ کہ جواب فا اور واو سے خالی ہو، مسببا عما قبلہ، جو ما قبل سے مسبب ہو، جیسے اطلب تجد، لا تکفر تدخل الجنہ، این بیتک زرک، لیتنی تقی اخلص، لعل اللہ یرحمنی اتوب، اللہ تضیفنا نکرم کا، ان سب میں جو جواب ہے فعل مضارع وہ مجزوم ہے۔ فوائد: اذا کان الجواب مقترنا بالفاء والواو نصب کما رہتا، اگر جواب
یعنی طلب کا جواب ملا وہ فا یا واو کے ذریعے تو منصوب ہوگا ان مقدرہ جس طرح آپ پہلے دیکھ چکے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُسَبَّبًا لِلطَّلَبِ، اگر وہ فعل مضارع طلب سے مسبب نہ ہو، یعنی طلب کا نتیجہ نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کا سبب طلب نہ ہو جو پیچھے گزر چکا ہے، تو لم یصح جزمہ، اس کو جزم دینا درست نہیں ہے۔ جیسے لا تدنو من الاسد تہلک، یہاں پر تہلک جزم نہیں پڑھ سکتے۔ لا تدنو نہ، یہاں پر اب جزم تہلک کی جزم کے ساتھ پڑھیں گے، کیوں؟ لینا عدم الدنو من الاسد، کیونکہ عدم دنو یعنی قریب نہ ہونا شیر کے، لیسا سبب للہلاک، ہلاکت کا سبب نہیں ہے۔ شیر کے قریب نہ ہونا ہلاکت کا سبب نہیں ہے، شیر کے قریب ہونا ہلاکت کا۔ اس نے کہا لا تدنو من الاسد، اسد کے قریب نہ جاؤ، تہلک ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی قریب نہ جانا ہلاک ہونے کا سبب نہیں ہے، لہذا یہاں پر جزم آئے گی۔ اما قولوں کا لا تدنو من الاسد تسلم، پھر نہ عدم الدنو من الاسد سبب للسلامت لذالک جزم، تو یہاں جو ہے لا تدنو من الاسد، اسد کے قریب نہ جاؤ، سالم رہو گے، تو یہاں قریب نہ جانا سالم رہنے کا سبب ہے، لہذا تسلم مجزوم ہے۔ اس قاعدہ کو دیکھتے ہوئے اوپر والی جو مثال ہے اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ لا تدنو من الاسد تہلک، اس میں تہلک مجزوم نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے مجزوم نہیں ہونا چاہیے کہ قریب نہ جانا ہلاک ہونے کا سبب نہیں ہے، بلکہ قریب نہ جانا سالم ہونے کا سبب ہے۔ لہذا پہلی مثال میں جواب شرط کا نتیجہ نہیں ہے، لہذا وہاں پر جازم جائز نہیں ہے۔ دوسری مثال میں جواب شرط کا نتیجہ ہے، لہذا جازم جائز ہے۔ لا یجب فی هذا الباب یکون طلب محضا کما فی باب النصب فیجوز ان یقال صح حدث کا نزال اندر کا وما اشبہ ذلک۔ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے طلب کی بات کی ہے کہ طلب کے بعد اگر فعل مضارع آ جائے وہ فعل مضارع مجزوم ہوگا۔ طلب سے مراد کیا ہے آپ کی؟ طلب سے مراد طلب صریح ہے، طلب محض ہے یا نہیں؟ غیر محض۔ طلب محض کیا ہے؟ طلب محض وہ چند چیزیں ہیں جو ظاہراً خالصتاً طلب ہیں، کیا ہے؟ امر ہے، نہیں ہے، استفہام ہے، تمنی ترجیح۔ لیکن طلب غیر محض کیا ہے؟ طلب غیر محض یہ ہے کہ ظاہراً طلب نہیں ہے لیکن معنی طلب کا دیتا ہے، جیسے اسم فعل صح، اسم فعل ہے لیکن معنی طلب کا دیتا ہے، نزال اسم فعل ہے لیکن معنی طلب۔ اگر غیر محض طلب ہو تب بھی یہ حکم جاری ہوگا، یعنی اگر طلب شرط طلب غیر محض ہو اس کے جواب میں مضارع آئے تو مجزوم ہوگا، جیسے طلب محض کے بعد آنے والا فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔